پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک بادشاہ جنگل میں شکار کھیل رہا تھا۔ اس کے درباری بھی اس کے ساتھ تھے۔ بادشاہ ہرنوں کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا۔ سورج ڈوب چکا تھا اور اندھیرا تیزی سے پھیل رہا تھا۔ اب بادشاہ سوچنے لگا کہ شہر واپس کیسے جاؤں؟ اسے یہ معلوم بھی نہ تھا کہ وہ کدھر سے آیا ہے اور کس طرف کو جانا ہے۔ گھوڑا بھی تھک کر چور ہو چکا تھا اور ایک آدھ میل سے زیادہ سفر کرنے کے قابل نہ تھا۔ آخر بادشاہ نے یہی مناسب سمجھا کہ قریب کی کسی بستی میں پہنچ کر رات بسر کرے اور صبح کو دن کے اجالے میں راستہ ڈھونڈے۔ اس نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہو کر ادھر ادھر نگاہ دوڑائی تو تھوڑے فاصلے پر روشنی ٹمٹماتی نظر آئی۔ یہ ایک چرواہے کی جھونپڑی تھی۔ بادشاہ وہاں پہنچا تو چرواہے نے پہلی ہی نظر میں اس کو پہچان لیا۔ بادشاہ نے کہا، میاں چرواہے، آج رات ہم تمہارے مہمان ہیں۔ چرواہا جھک کر آداب بجا لایا اور بولا، حضور، آپ ہمارے بادشاہ ہیں۔ حضور کی خدمت کر کے مجھے بہت خوشی ہوگی۔ مجھے گاموں کہتے ہیں۔ چرواہے نے بادشاہ کے لیے بستر بچھایا، اس کی خاطرداری میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ اسے مرغ کا گوشت کھلایا، دودھ پلایا، جنگلی بیر کھلائے، پاؤں دابے اور صبح کو مکئی کی روٹی اور مکھن کے ساتھ ناشتہ دیا۔ بادشاہ چرواہے کی خدمت سے بہت خوش ہوا اور روانہ ہونے سے پہلے اس سے کہا، اچھے چرواہے، ہم تمہیں انعام دینا چاہتے ہیں، کاغذ لاؤ۔ چرواہے کے پاس بھلا کاغذ کہاں سے آتا؟ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور، میں تو ان پڑھ ہوں، میرے پاس کاغذ بھلا کہاں؟ بادشاہ نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے پیپل کا ایک پتا زمین پر پڑا دکھائی دیا۔ تو اس نے کہا، یہ پتا ہی دے دو۔ چرواہے نے پتا اٹھایا، اسے اپنی قمیض کے دامن سے اچھی طرح صاف کر کے بادشاہ کو دے دیا۔ بادشاہ نے پتے پر لکھا، گاموں چرواہے کو اس علاقے کے 60 گاؤں انعام میں دیے جاتے ہیں۔ یہ لکھ کر بادشاہ نے اپنے دستخط کیے اور پتا چرواہے کو دیتے ہوئے کہا، یہ پتا لے کر علاقے کے حاکم کے پاس جانا، وہ 60 گاؤں تمہارے نام کر دے گا۔ چرواہے نے بادشاہ کو دعائیں دیں اور بادشاہ گھوڑے پر سوار ہو کر شہر کی طرف چلا گیا۔ چرواہے نے وہ پتا بستر پر رکھ دیا اور خود حاکم کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگا۔ اتفاق سے ایک بکری اندر آ گئی۔ اس نے پتے پر منہ مارا۔ چرواہا جھپٹ کر آیا اور بکری کے منہ سے پتا چھیننے لگا، مگر بکری نے جلدی سے پتا نگل لیا۔ یہ دیکھ کر چرواہا چیخنے چلانے لگا، میرے 60 گاؤں بکری چر گئی، ہائے میرے 60 گاؤں بکری چر گئی۔ پھر اسے خیال آیا کہ رونا پیٹنا بیکار ہے، بادشاہ کے پاس جانا چاہیے، ہو سکتا ہے بادشاہ میری بات سن کر دوبارہ وہ مجھے حکم لکھ دے۔ اسی طرح وہ بھاگم بھاگ شہر پہنچا اور بادشاہ کے محل کے دروازے پر جا کر شور مچانے لگا، بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت، میں لٹ گیا، میرے 60 گاؤں بکری چر گئی، ہائے میں لٹ گیا، میرے 60 گاؤں بکری چر گئی۔ آخر سپاہی اسے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ نے اس کی بات سنی اور پھر کاغذ منگوا کر 60 گاؤں اس کے نام لکھ دیے۔ اس طرح 60 گاؤں بکری چر گئی ایک کہاوت بن گئی، جس کے معنی ہے سخت نقصان ہوا، بہت گھاٹا ہوا۔